زیادہ ہو رہا ہے. یہ گلوبل فینومینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک دجالی نظام ہے. پوری دنیا پر کنٹرول حاصل ہو چکا ہے دجال. اور دھوکے کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے. یہ کیا یہ UNO دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ نہیں ہے؟ آپ غور تو کریں. یونائٹڈ نیشنز کیا خوبصورت لفظ ہے، لیکن ان میں 5 پاورز ہیں، پاورفل کنٹریز ہیں، جن کے ہاتھ میں اصل میں فیصلے کی طاقت ہے. پوری دنیا پر دادا گیری کرتی ہیں وہ 5 طاقتیں. کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ میں کس کس شعبے زندگی کو گناؤں، اسی پر تو میں ایمفیسس دو رہا ہوں. آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیکھیے. آپ سکون قلب حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے. کیا لے کر آتے ہیں وہاں سے؟ آپ سکون لے کر آتے ہیں یا الجھن لے کر آتے ہیں، ٹینشن اور فرسٹریشن لے کر آتے ہیں، کچھ جرم کرنے کے نئے طریقے سیکھ کر آتے ہیں؟ کیا یہ دھوکہ نہیں؟ آپ میڈیا پر ذرا نظر ڈالیے. اصل میں میڈیا کا مقصد کیا تھا؟ کہ بھئی صحیح سچویشن سے اوپینین میکرز کو آگاہ کرتے رہنا، پالیسی میکرز کو آگاہ کرتے رہنا، سماج کی جو سچائی ہے اس کی خبروں کو اس لیے پہنچانا تاکہ جو لوگ ڈوئرس ہیں، کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں، وہ تبدیلی لائیں. کیا میڈیا کا کیا حال ہے؟ جب آپ میڈیا کا لفظ سنتے ہیں، اگر آپ واقف ہوں، تو آپ کو سچ یاد آتا ہے یا جھوٹ اور دھوکہ یاد آتا ہے؟ کس حد تک گرتا چلا جا رہا ہے میڈیا؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا ذریعہ ہے یا انفارمیشن کا ذریعہ ہے؟ صحیح خبریں پھیلانے کا ذریعہ ہے. یہ صحیح خبریں چھپا کر ٹارگیٹڈ قسم کا پروپیگنڈا کرنے کا ایک آلہ ہے. کیا میڈیا کا پورا نظام دھوکہ نہیں ہے، ڈسیپشن نہیں ہے؟ کس شعبے زندگی کے میں جس شعبے زندگی پر آپ نظر ڈالیے، کیا موجودہ ایجوکیشنل سسٹم، کیا یہ ایک زبردست دھوکہ نہیں ہے؟ کیا مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، کیا موجودہ میڈیکل سائنس زیادہ تر ڈسیپشن اور دھوکے پر مبنی نہیں ہے؟ کیا میڈیکل جو پروفیشن ہے وہ ایک مافیا میں نہیں تبدیل ہو گیا؟ ہر چیز میں دھوکہ ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اس دجال کا جو پیچھے سے پورا نظام چلا رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی اس شیطانی طاقت کو استعمال کر کے جو اس کو دی گئی ہے. ہمارے امتحان کے لیے دی گئی ہے. آپ اعتراض کریں کہ کیوں دے دی اللہ نے، پھر تو آپ اعتراض کیجئے کہ اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کر دیا. یہ دجال اور شیطانی طاقت، ابلیس اور شیطان کے درمیان کیا رشتہ ہے، اس کو لفظوں میں ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے. وہ 100% انسان بھی نہیں ہے، اور خود فی نفسی ہی بذاتی ہی، یعنی اپنی پرسن کی حیثیت میں ایک ابلیس ہو، ایسا بھی کہنا مشکل ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ابلیسی طاقت اس کے اندر اتر گئی ہے، اور زبردست کنیکشن ہے اس کے اندر اس سے اور ابلیس کا، اس سے اور شیطان کا. اس کا پورا وجود خالص انسانی وجود نہیں ہے. اس میں یہ صلاحیت ہے کہ کب کس میں اتر جائے، کب کس کو انفلوئنس کر دے.
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ جو ایک لڑکا تھا جس کا نام ابن سیاد تھا، پہلے بھی میں اس کا تذکرہ شاید کر چکا ہوں، اس کے بارے میں یہ خبر مدینہ منورہ میں عام ہو گئی تھی کہ ایک یہودی گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جس کے اندر کچھ عجیب کرشماتی قسم کی باتیں ہیں، وہ سوتا بھی رہتا ہے، جاگتا بھی رہتا ہے، اور عجیب عجیب قسم کی باتیں بتاتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہی دجال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ خود گئے تھے اس کو دیکھنے کے لیے، اور آپ نے ایسے اشارات چھوڑے اس وزٹ میں جس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ دجال نہیں ہے، وہ والا دجال نہیں ہے جو آخری زمانے میں آئے گا۔ دجال تو اور بھی بہت سے آئیں گے، یہ تو اللہ کے رسول نے خود صاف کیا کہ اس بڑے اور آخری دجال کے آنے سے پہلے 30 دجالوں کو آنا ہے۔ تو یہ 30 کے 30 میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی حیثیت سے زبردست دھوکے میں ڈالا ہے دنیا کو۔ بہت سے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن میں ان کو لینے سے اوائڈ کر رہا ہوں کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کو وہ نام بحیثیت اپنے زمانے کے دجال کے ہضم ہوں گے۔ ذرا پڑھیے کارل مارکس کی تاریخ کو، لیجیے میں ایک نام لے لیتا ہوں، پڑھیے کارل مارکس کو، ٹھیک سے پڑھیے، تفصیل سے پڑھیے، اور یہ خود فیصلہ کیجیے کہ مزدوروں کے حقوق کے نام پر اس نے دنیا کو کتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اگر میں کارل مارکس کی تاریخ ہی بیان کرنے لگوں تو مجھے تو شاید 1 مہینہ تو اسی میں لگ جائے گا۔ یہ جو سسٹم ہے کمیونزم اور سوشلزم، کیا یہ دھوکے پر مبنی نہیں ہے؟ یہ جو کیپٹلزم ہے، کیا یہ خود دنیا میں سب سے بڑے دھوکے کا ایک نظام نہیں ہے؟ دھوکے پر جو کھڑا ہوا ہے نظام، یہ جو جتنی چیزیں چلائی جا رہی ہیں پچھلے چند سو سال سے، جب سے کہ یورپ کا غلبہ ہوا ہے اور دنیا کی خدمت کا موقع ہم سے چھینا گیا، ہم سے لیا گیا، ہمیں سزا دی گئی، اس لیے کہ ہم بھی تو وہی سب کچھ کرنے لگے تھے جو دنیا کے دوسرے رولرز کرتے تھے۔ یہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، یہ کیا ہے؟ کیا یہ انہی مقاصد کے لیے ہوئی تھی جن کو مقاصد کے لیے اس کا ہونا بتایا جاتا ہے؟ کیا آپ یہ تھوڑا سا ریسرچ نہیں کر سکتے؟ یہ جو نیوکلیئر اٹیک ہوا تھا جاپان پر، اس کے پیچھے کیا ہوا تھا؟ کس طرح کا ایک زبردست ایک مصنوعی حملہ امریکہ نے خود اپنی فوجیوں پر کروایا تھا؟ یہ ثابت ہو چکا ہے میرے عزیزوں۔ 9/11 کے بارے میں تو ابھی بحث چل رہی ہے، لیکن وہ تو ایک بالکل ثابت شدہ حقیقت ہے کہ امریکی فوجیوں پر حملہ کروایا گیا۔ امریکی فوجیوں پر حملہ کروایا گیا، اور ایسے حملہ کروایا گیا جس سے جاپان ریئیکٹ کرے، غصے میں آئے جاپانی قیادت، اور پھر نیوکلیئر اٹیک کر کے جاپان کو تباہ کرنے کا ایک موقع ملے۔ یہ جو رائیول پاورز ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کو سپر پاور کے نام سے اب یاد نہ کروں، کیونکہ سپر پاور صرف ایک ہے دنیا میں، سپریم پاور صرف ایک ہے، اور یہ جتنی سپر پاور سو کالڈ ہوتی ہیں یہ اس سپریم پاور کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ انا ربکم الاعلی، یہ مزاج ہے بڑی طاقتوں کا کہ ہمیشہ
جب ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو وہ ساری دنیا کو اپنے بندے اور بندیاں بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اور خود خدا اور رب بن کر دنیا کو چلانا چاہتے ہیں۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب دنیا میں فرعونی طاقتیں خدائی کا دعویٰ کرنے لگتی ہیں اور ان کا ظلم ایک حد کو کراس کرنے لگتا ہے، وہی وقت ہوتا ہے دنیا کو، ان کی قوموں کو اور انسانی برادری کو، انسانیت کو ان ظالموں سے چھٹکارا ملنے کا۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی۔ جب رات کے ستارے بہت چمکنے لگتے ہیں وہی تو علامت ہے اس بات کی کہ اب صبح روشن قریب ہے۔ یہی تو اس وقت ہمیں تصویر کے اس رخ کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ صرف اندھیرے پہلو کو میرے عزیزوں مت دیکھو کہ آنے والے دنوں میں انسانیت کے لیے کتنے شاندار دن آنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو شاندار دن لانے والے خوش قسمت اور باہمت اور بہادر عملے کے لیے اپنے کو تیار کرو، ذہنی طور پر تیار کرو، نفسیاتی اور قلبی طور پر تیار کرو، تمناؤں اور حوصلوں کے اعتبار سے تیار کرو۔ ورلڈ وار کا ایک بنیادی مقصد جو تھا وہ خلافت عثمانی کو تباہ کرنا تھا، اور دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ دجالی نظام کے عالمی مرکز کو منتقل ہونا تھا برطانیہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف۔ یہ دوسرا فیز تھا دجال کی زندگی کا، اور ہو سکتا ہے کہ جو میں نے کہا دوسرا فیز تھا، یہ نہیں کہا دوسرا فیز ہے، شاید اس لیے میں نے تھا کہا ہے کہ اب عنقریب دجال کا جو عالمی مرکز ہے وہ امریکہ سے بھی منتقل ہو کر اب پہنچے گا اسرائیل، جو اس کا تیسرا اور انشاءاللہ آخری فیز ہوگا۔ حتیٰ اذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا، قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ایک آخری جو فیز آئے گا بنو اسرائیل کے اور یا یہودیوں کے عالمی غلبے کا، تو اس وقت یہ ہوگا کہ ہم تم سب کو پوری دنیا سے لا کر اکٹھا کر دیں گے ارض فلسطین میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ فیز آ چکا، اور اب بڑی تیزی کے ساتھ وہ بقیہ انتظامات کیے جا رہے ہیں دجالی سسٹم کے اپنے آخری مرکز میں منتقلی کے، بڑی تیزی کے ساتھ وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔